نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاءكم أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآل محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. میں بلا تمہید چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری اس نشست کا موضوع ہے اس پر ہم گفتگو کریں. جو پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی علامات قیامت اور دور فتن کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے چند بڑی نشانیوں کا ذکر کیا تھا. میں تھوڑا سا اس کو ریکال اور ریکیپ کر کے ہم پھر آج کی نشست کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اس کو. سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. یہ منکر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، آخرت کا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر ظاہر ہو جائے اور وہ ان پر آ پہنچے. سو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں. پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی. یہ جو اس آیت مبارکہ کا مضمون ہے یہی بیسیکلی ہمارا موضوع تھا، جس وجہ سے ہم نے اس کو زیر بحث لائے، زیر گفتگو لائے کہ ہم علامات قیامت کیوں بیان کریں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ قیامت ہی آ جائے جبکہ اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ قیامت آ ہی جائے. تو اب جو قیامت سے پہلے ہم نصیحت کر رہے ہیں تو پھر قیامت جب آ پہنچے گی تو اس نصیحت کا اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا. تو اس سے پہلے پہلے یہ نصیحت کارآمد ہے. اس لیے اس دور کو سمجھنا، اس کی علامات کو بیان کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے. ان علامات کے اندر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا اور آپ کا وصال فرما جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. حضور کے اپنے دور میں شق قمر کا ہونا، جس کو قرآن نے کہا کہ اب شق قمر ہو گیا اور قیامت آ پہنچی ہے، یہ خود قرآن نے کہا، تو یہ اس کی بڑی نشانیوں میں سے تھی. پھر اسی طرح صحابہ کرام کا دنیا سے چلے جانا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی صحابی جس نے مجھے دیکھا ہے وہ دنیا میں موجود نہیں رہے گا. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہم نے پچھلی نشست میں بات کی کہ ایک بہت بڑی آگ حضور نے فرمایا حجاز کے پاس سے نکلے گی اور وہ مدینہ کی طرف بڑھے گی، اس کا ظہور ہو چکا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے جو تاتاریوں کی قوم ہے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ فرمایا ایک قوم تمہارے ساتھ جنگ کرے گی اس طرح کی کہ ان کے ناک پچکے ہوئے ہوں گے، قد چھوٹے ہوں گے، اور انہوں نے بالوں والے جوتے پہن رکھے ہوں گے. پھر حضور نے فرمایا انہی کے بارے میں، حضور نے فرمایا ایک قوم تمہارے ساتھ جنگ کرے گی
یہاں تک کہ وہ دجلہ کنارے پر اپنے اونٹ باندھیں گے اور پھر تمہارے شہروں میں داخل ہوں گے اور تمہیں بری طرح تمہاری عورتوں اور بچوں کو قتل کریں گے۔ پھر جو میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ 3 گروہ تھے، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود۔ حضور نے فرمایا جب وہ قوم تم پر حملہ کرے گی تو تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے، ان میں سے ایک جنگلوں بیابانوں میں جائے گا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، ایک اسی قوم کے ساتھ امن کا معاہدہ کرے گا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور فرمایا تیسرا گروہ وہ ہوگا جو اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کر ان کے ساتھ قتال کریں گے، جہاد کریں گے، اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ تو جب یہ فتنہ تاتار ظاہر ہوا تو پھر یہی ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو جنگل بیابانوں میں گئے، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ جنہوں نے بادشاہ خود جو خلیفہ وقت تھا معتصم باللہ، اس نے معاہدہ کیا، اس کو اسی کے جو دربار کا سب سے قیمتی قالین تھا اسی میں لپیٹ کے اس کو بھی مار دیا گیا، اور پھر ایک گروہ وہ رہ گیا کہ جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور وہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہی تاتاری قوم تھی، یہ ترک لوگ تھے، اور ان کی آقا علیہ السلام نے نام کا، ان کی والدہ کا نام بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تم کنتورا کی اولاد کے ساتھ تم جنگ نہ کر لو۔ تو اس کے اوپر مورخین نے، محدثین نے پھر اس کی تحقیق کی اور پتا چلا کہ یہ کنتورا کون سی خاتون تھی۔ بعض نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خاتون تھی، لونڈی تھی، یہ اس کی اولاد ہے جو پوری دنیا کے اندر پھر پھیل گئی اور بس گئی۔ یہ وہ نشانیاں تھی بڑی بڑی جو آقا علیہ السلام کی آمد سے لے کر اور ہمارے اس دور سے پہلے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں۔ کچھ قیامت کی پھر بڑی علامات کبریٰ ہیں جو 10 بڑی نشانیاں ہیں کہ جب وہ نشانیاں شروع ہو جائیں گی تو پھر ان نشانیوں اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جائے گا، وہ یکے بعد دیگرے، ایک نشانی پھر دوسری پھر تیسری، یہاں تک کہ پھر خود قیامت کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کے درمیان چھوٹی نشانیاں ہیں جس کو دور فتن کہا گیا ہے، فتنوں کا دور کہا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا اصل موضوع تھا، جس کے لیے یہ میں نے پچھلی تمہید باندھی۔ اور آقا علیہ السلام نے، اب دیکھیے گا کہ حضور نے جو نقشہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے اور وہ حالات کیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصود اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہمارے لیے بیان کیا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ہم نے کیا اہتمام کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ حدیث مبارکہ سب سے پہلے اس لیے چنی کہ اس میں خود آقا علیہ السلام کی اپنی شان کا اظہار ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا تو میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ یعنی آقا علیہ السلام کے سامنے گویا یہ ساری زمین ایسے تھی جیسے آپ کی اپنی ہتھیلی ہوتی ہے، آپ زمین کی مشرق کو بھی دیکھ رہے، زمین کی مغرب کو بھی دیکھ رہے۔ آقا علیہ السلام، اب اگلی بات سنیے، حضور نے فرمایا اور بلا شبہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے۔ اور اس سے اگلی بات سنیے، فرمایا اور جہاں تک مجھے مشاہدہ کرایا گیا وہیں تک مجھے سرخ و سفید یعنی سونے اور چاندی کے خزانے عطا کیے گئے، اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ یہ وہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مختار کل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر شے کا اختیار اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور جو خود حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، بلکہ انما کلمہ حصر ہے، معنی یہ ہے کہ کائنات میں صرف میں ہی تقسیم کرنے والا اور اللہ عطا کرنے والا، یعنی جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور فرمایا اللہ وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کی روح سے حضور نے فرمایا کہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو عطا کر دی گئی۔
اب آگے چلیے، جو مضمون اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ مختلف قسم کی نشانیاں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمین سونے اور چاندی کے ستون اگل دے گی اپنے سے باہر۔ مانا کیا ہے کہ دولت کی بڑی فراوانی اور دولت کی کثرت ہونا شروع ہو جائے گی، مال بڑھنا شروع ہو جائے گا، مال کی بڑی کثرت ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا ایک قاتل آئے گا اور وہ ان خزانوں کو دیکھ کر کہے گا یہی تو وہ شے ہے جس کے لیے میں نے قتل کا جرم کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک اور شخص آئے گا، وہ اس مال کو دیکھ کر کہے گا یہی تو وہ شے ہے جس کے لیے میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا تھا، میں نے بھائیوں کا مال غصب کیا تھا، میں نے بہنوں کا مال کھایا تھا، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، میں نے اپنی ماں کو دربدر کیا تھا، میں نے اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق توڑا تھا، تو اس مال کی وجہ سے توڑا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال اتنا بڑھ جائے گا۔ پھر ایک چور آئے گا، وہ کہے گا یہی تو وہ مال ہے جس کی خاطر میرا یہ ہاتھ کاٹا گیا تھا، میں نے یعنی چوری کی تھی اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ یعنی ہر وہ شخص جو جرم کا ارتکاب کر کے اس مال کی خاطر کر رہا ہوگا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا، ایک شخص آیا، اس نے فقر اور فاقے کی شکایت کی، فقر اور فاقے کی کہ یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ بہت زیادہ۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے ڈاکہ زنی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں ڈاکے بڑے پڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عدی تم نے ہیرا کا مقام دیکھا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے ہیرا، ہا یا را ہا۔ تو حضرت عدی بن حاتم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ حضرت عدی بن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہے نا، حاتم تائی بڑی سخاوت کرنے والے تھے۔ تو ان کا قبیلہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس کی بیسیکلی جو بہن تھی وہ قیدی ہو کر حضور کے پاس آئی۔ جب آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، تو حضور نے اس کا استقبال کیا، اس کو عزت دی، اکرام دیا کہ یہ بڑے سردار کی بیٹی ہے اور اس کے والد کی بڑی شہرت تھی۔ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، حضور نے اس کو دین کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ایک بھائی بھی تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے بے شرمی کی ہے، وہ ہمیں اپنی گھر والوں کو یعنی چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور اس نے کسی جگہ پر پناہ لے لی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کو بھی بلا لاؤ۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے پھر امان ہے اگر وہ خود حاضر ہو جائے۔ پھر یہ اس کی بہن گئی، ایک جگہ پہنچی، اس کو پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے بہن کو دیکھا تو اس کی بہن نے بلکہ باہر سے ہی اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ باہر آیا، اس نے کہا یہ تو میری بہن ہے۔ اس نے کہا تم تو قید ہو گئی تھی۔ اس نے کہا لعنت ہو تم پر، بے شرم آدمی، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، قبیلے والوں کو چھوڑ کر، صرف اپنی بیوی بچوں کو لے کر تم نکل پڑے، بھاگ پڑے میدان جنگ سے، اور ہمیں تم نے قیدی کروا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو یہ عدی بن حاتم کہنے لگے کہ نہیں میں نہیں جاتا، وہ قتل کر دیں گے یا قیدی بنا لیں گے، ہم خود سردار ہیں۔ تو اس کی بہن نے کہا نہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ہم نے کائنات میں ان سے بڑھ کر معاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ کریم ہیں، بہت زیادہ رحیم ہیں۔ وہ پہلے تو ڈرتا رہا لیکن پھر اس کی بہن نے اس کو کہا تو اس کو یقین آ گیا۔ پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر یہ وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فاقے ہیں، فقر ہے۔ دوسرا آیا، اس نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی۔ تو حضور نے کہا عدی تم ہیرا کے مقام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام سنا ہے، میں نے جگہ کو دیکھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گی کہ ایک عورت وہ ہودج میں یعنی اونٹ کی سواری پر بیٹھ کر تنہا سفر کرے گی،
اور فرمایا کہ وہ مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی یہ اس شخص کا جواب تھا جس نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی. تو حضرت عدی بن حاتم نے خود کہا، اس نے کہا تو یا رسول اللہ وہ جو طے کا علاقہ ہے اس کے ڈاکوؤں کا کیا ہے، کہ وہ تو بہت زیادہ تہلکہ انہوں نے مچا رکھا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اے عدی تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح کر لیے جائیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز ایران کا بادشاہ تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز ایران کا بادشاہ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عدی پھر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ دنیا میں اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی شخص سونا اور چاندی ہاتھ میں لے کر گھومے گا، اس کو کوئی صدقہ اور زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ملے گا. یعنی یہ مال کی اتنی زیادہ کثرت ہو جائے گی. پھر اب آگے چلیے، یہ جو ہمارے فتنے ہیں ان کی شدت کیا ہوگی، اس دور کے فتنوں کی شدت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا کیا فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب ایک شخص وہ قبرستان کے پاس سے گزرے گا اور قبر میں جو لیٹا ہوا فوت ہوا شخص ہے اس کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں لیٹا ہوا ہوتا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اور فرمایا یہ اس لیے کہ وہ فتنوں کی شدت کے خوف کی وجہ سے یہ بات کہے گا. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی تمام انبیاء اپنی امتوں کو وہ نیکی کی باتیں بتاتے رہے اور برائی سے ڈرانا ان پر بھی واجب تھا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا، مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما یعنی اچھا بنائے گا، تو مومن کہے گا کہ یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ گزر جائے گا. پھر فرمایا دوسرا فتنہ آئے گا، پھر وہ مومن کہے گا کہ مجھے یہ فتنہ بھی ہلاک کر دے گا. اور پھر فرمایا وہ اس حال میں مرنا چاہے گا کہ اس کی موت ایمان پر آئے. ابھی آپ یہ روایات سنیں، میں ابھی صرف یہ تمہیدی روایات عرض کر رہا ہوں کہ ان فتنوں کی شدت کیا ہونے والی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انٹینسٹی کو بیان کیا ہے کہ یہ فتنے ہوں گے کس طرح کے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے آئیں گے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، اور فرمایا کھڑا ہوا شخص وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. اور فرمایا یہ فتنے ایسے ہوں گے تم میں سے اگر کوئی ان کی طرف جھانکے گا تو ان میں مبتلا ہو جائے گا، ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور فرمایا اگر کسی شخص نے جہاں پناہ لی وہ اس کو چاہیے کہ وہاں پناہ لے لے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا مشکل ہوگا کہ جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے. آپ مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ یہاں ہم باہر نکلیں اور کسی جہاں پر باربیکیو بن رہا ہوتا ہے تو وہاں کسی باربیکیو کی دکان سے آپ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں ہم؟ بتائیں آپ. تو حضور نے فرمایا ایمان کی حالت پر قائم رہنا اور ایمان پر صبر کرنا وہ اتنا ہی مشکل ہوگا کہ جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ فتنے اس طرح کے ہوں گے، یہ فتنے فرمایا اس طرح کے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی شخص وہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. یعنی ایمان کو اس طرح تباہ کر دینے والے یہ فتنے ہوں گے، ایمان کو خراب کرنے والے فتنے ہوں گے. اب آئیے ان فتنوں کا آغاز کہاں سے ہو رہا.
ان کی یعنی آغاز کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ہم ان میں سے ایک ایک کو کر کے آگے پھر بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز جس کا ذکر آقا علیہ السلام کی حدیث میں کثرت سے ہوا، وہ علم کا اٹھایا جانا، یعنی علم کا ختم ہو جانا، علم کا ناپید ہو جانا، علم کا موجود نہ رہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے وہ دن آئیں گے کہ جہالت عام ہو جائے گی، علم دین اٹھا لیا جائے گا اور حرج یہ عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قتل کرنا، خون ریزی بہانا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ علماء کثرت کے ساتھ دنیا سے فوت ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ اور اس کی پوری تفصیل حضور نے فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم اٹھائے جانے کا کیا مطلب ہے کہ کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی، یا صبح اٹھیں گے تو کتابوں میں سیاہی لکھی ہوئی تھی تو آپ اٹھیں اور پتہ چلے کہ کتابوں کے صفحے سفید ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور نے فرمایا جو علم پختہ علم رکھنے والے علماء ہیں، حضور نے فرمایا وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو تمہیں قرآن کی کتاب اللہ کی دعوت دیتے ہوں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا، وہ خود ان کا عمل قرآن کے مخالف ہوگا۔ ایسے لوگ آ جائیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا یہ جو جہالت کی کثرت کے ساتھ حضور نے فرمایا پھر حالات یہ ہوں گے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے، مسجدوں کے اندر مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جانے لگیں گی، اور فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت باقی رہ جائے گی۔ اور پھر اسی کے ساتھ فرمایا کہ حرج کی کثرت ہوگی۔ عرض کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل یعنی خون ریزی کثرت کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو آپ تصور کریں اور دیکھیں اپنے ارد گرد ہم کہ ہمارے محافل، ہماری مساجد کا رخ کیا ہو چکا ہے؟ کیا وہاں سے ہمیں دین پڑھایا جا رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ، یا وہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بجائے دین سکھانے کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ سوال کریں گے جی فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ کبھی کسی ایک شخصیت کے خلاف بات کرنا، کبھی دوسری شخصیت کے خلاف بات کرنا، لوگوں کو اختلافی مسائل کے اندر الجھا کے رکھنا، انہیں دین کی اصل اور حقیقی بات نہ پہنچانا، ان کو دین کا علم نہ بتانا کہ دین پر عمل کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، عقیدہ کیا ہے، نجات کس کے اندر ہے۔ ان کا گفتگو کا موضوع صرف اور صرف اختلافی موضوع ہے، اور یا وہ پھر کثرت کے ساتھ فرقہ واریت کی گفتگو کرتے ہیں، فلاں مسلک گستاخ، فلاں علماء گستاخ، فلاں فرقہ جو ہے وہ جہنمی، فلاں کافر۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے آج کے دور میں ہمیں کثرت کے ساتھ ملتی ہے۔ کیا ہم یہ چیز اپنی محافل میں نہیں دیکھتے؟ کیا پچھلے 30-40 سال سے ہماری محافل اور مساجد اور جمعہ کے خطابات میں یہی کچھ بیان نہیں ہو رہا؟ پوری ایمانداری سے آپ خود بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے محافل اٹینڈ کرتے ہیں، میلاد کی محافل، محرم کی محافل اٹینڈ کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی نوجوان کو اٹھا کر کے پوچھیں، وہ بیچارہ شدید کنفیوز ملے گا، وہ کہے گا ہمیں تو کسی بات کا بھی نہیں پتا، ادھر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات ایسے ہے، ادھر جائیں تو یہ والے کہتے ہیں یہ بات ایسے ہے۔ سوشل میڈیا کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں پر صرف وہ علماء، آپ ان کی جا کے اگر ویڈیوز کی ویورشپ دیکھیں گے، صرف ان لوگوں